الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے انگوٹھے چومنے کی برکتیں کے شروع میں ایک بہت پیاری حکایت، بہت پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مراکش کے شہر فاس میں ایک عاشق رسول خاتون رہا کرتی تھیں۔ انہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی یا گھبراہٹ طاری ہوتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس مبارک نام کی برکت سے ان کی پریشانی دور ہو جاتی۔ جب عاشقہ کی وفات ہوئی تو کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، پھوپھی جان، کیا آپ نے قبر میں سوالات کرنے والے دو فرشتے منکر نکیر دیکھے؟ فرمایا جی ہاں، وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے انہیں دیکھ کر اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں نے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے تو وہ دونوں تشریف لے جا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ شواہد الحق صفحہ 230۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ہے تو نام محمد سہارا اپنا، اسی سے ہوتا ہے گزارا اپنا۔ ہمیں طوفان کی موجوں کا کچھ خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکھو لحد میں جس دم عزیزو، 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 مجھ کو سنانا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دنیا کے کئی ممالک سے عاشقان رسول اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور 25 نومبر سے الحمدللہ تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سوالات کے جوابات بھی ہوتے رہے ہیں۔ مدنی چل کے ناظرین بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پردے میں اسلامی بہنیں بھی جو بیرون ملک سے آئی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور دعوت اسلامی چونکہ دین کا ایک کام کرتی ہے، سنتوں کو عام کرتی ہے، اور مبلغین دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ذریعے دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مساجد بنانا دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین کام ہے۔ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک بھی ہے، اور دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے۔ اور نمازی بنانا یہ دعوت اسلامی کے اہم ترین کاموں میں سے کام ہے۔ نہ صرف نمازی بنانا ایک اہم کام ہے، بلکہ نماز درست کروانا بھی دعوت اسلامی کے اہم کاموں میں سے کام ہے۔ کہ بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نماز درست ہو جاتی تو نماز نمازی کو درست کر دیتی ہے۔ ہمیں اپنی نماز درست کرنی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ
آپ کے اور ہمارے قریب آنا یہ بہت ضروری ہے. کوئی جب تک قریب آئے گا نہیں تو ہماری بات سنے گا نہیں. جب ہماری بات سنے گا نہیں تو وہ سمجھے گا مانے گا کیسے. تو ایک مبلغ کو وہ کون کون سے انداز اختیار کرنے چاہیے جس سے ایک عام شخص اس کے قریب آئے, اس کی بات سنے اور اس کی بات پر اس کو ماننے اور اس بات پر عمل کرنے کا دل کرے. تو میں چاہوں گا کہ ان عادات اور اطوار کا ذکر ہو, کیونکہ ایک بڑی تعداد آؤٹ آف پاکستان ہے, بیرون ملک رہتی ہے, اور وہاں ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے, مختلف مذاہب ہوتے ہیں. تو ایک دعوت اسلامی کے انداز کو جس طرح ہمیں لے کر چلنا چاہیے اور لوگ قریب آئیں, تو ایک اسلامی بھائی کو بھی اور اسلامی بہن کو بھی ان کس انداز کو اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اپنی مساجد کو آباد کر سکیں اور سنتوں کی طرف لا سکیں. کیونکہ ایک اچھا عمل ہوگا تو غیر مسلم بھی آپ کو اور ہم کے دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے واقعات ملتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میل سنت اس حوالے سے ہماری ظاہری عادتیں اور ہماری باطنی عادتیں ان دونوں پر ہماری تربیت فرمائیں کہ ہمیں ان دونوں میں کتنا خوبصورت انداز اختیار کرنا چاہیے. تو آپ نے مطلب سوال میں مبلغ کیسا ہو کہ لوگ اس کے قریب آئیں, اس کی سنیں. اب یہ کہ کوئی بھی میں نے کہ جو دین کا کام کرے, نیکی کی دعوت ہے, تو اس کو مطلب عملی نمونہ بھی پیش کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال دنیا میں ظاہری حیات کے گزار کر پھر اللہ کے حکم سے وہ اجازت ملی, پہلی وحی آئی اور یہ سب. تو اب اس سے پہلے جو آپ کا کردار تھا وہ کردار آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا تھا. جب ان کو پوچھا کہ غیر مسلموں نے بھی کہا ہم نے تو آپ کو صادق و امین پایا ہے. صادق مانے سچا, امین مانے امانت دار, کہ جو اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے, تصرف نہ کرے, اپنی مرضی کا اس میں کچھ نہ کرے, اس کو ایز اٹ از واپس لوٹا دے. کردار. اچھا, اب ہمارے ہاں کیا شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی اگر ہم یوں کریں گے تو لوگ ہم سے بھاگیں گے, اسلامی حلیہ رکھیں گے تو بھی لوگ بھاگیں گے. یہ ماڈرن بن کر ان کے انداز میں ہم کو کام کرنا. یہ ایک طبقہ ہے یہ جو پایا جاتا ہے, اور بدقسمتی سے یہ جراثیم ہمارے اندر بھی بعض اوقات میں نے دیکھے ہیں, یہ بولتے ہیں اس طرح. تو ایسا نہیں ہوتا. اصل اپنا ہمارا کردار اچھا ہو, ہماری زبان ستھری ہو, سچی ہو, اور اخلاق اچھے ہوں تو لوگ نہیں جاتے, کہیں نہیں جاتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق کریمہ اور اپنا کردار کیسا پیش کیا کہ جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, اور آج پوری دنیا جو جگمگا رہی ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ تو ہے. تو یہ مطلب غلط ہے کہ جیسا دیس ویسا پیس. جہاں بھی ہوں ہمارے پاس اللہ اور رسول کے احکام ہونے چاہیے ہمارے سامنے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ کہ کام بہت ہوگا, اور کام ہو رہا ہے. ایسے نفوس ہیں, ایسے سعادت مند لوگ ہیں جو داڑھی اور امامہ دیکھ کر قریب آتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں آپ کو. انہیں شروع میں جب دعوت اسلامی کا کام ہوا تو کون تھا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مسجد کے امام آگے بڑھا, اللہ کی رحمت سے اس کو اسباب ملے اور حوصلہ افزائی ہوئی تو آگے بڑھا. تو آج اللہ نے مطلب ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا, کرم کیا نا اس پر. تو یہ کہ اب نہ اس نے داڑھی چھوٹی کی کبھی, نہ وہ لوگوں کے انداز پر اس نے لباس پہنے, وہ اپنے انداز پر چلتا رہا, اور الحمدللہ لوگ ساتھ شامل ہوتے رہے. تو اس لیے وہ آپ بولو کہ میں ماڈرن رہ کر, ننگے سر رہ کر, ٹائی کا پھندا گلے میں لٹکا کر میں لوگوں کو قریب کروں گا, یہ آپ کی بھول ہے. جو سنت میں کشش ہے وہ کسی میں نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم نے ہم قرآن کے آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتے نا. جو قرآن کہے آمنا و صدقنا, تو قرآن نے فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی ذات میں, رسول کی ذات میں
बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है, नमूना नमूना दोनों उसके तलफ़ुज़ है। तो इस तरह मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नमूने की जो जितनी पैरवी करे या आम लफ्ज़ों में कहें कि नकल करे, उतना ही वो कामयाब है। और अगर वो अक्ल की पैरवी करे और अदाए मुस्तफ़ा को छोड़ने वाली बात करे तो फिर उसके लिए तरक्की नहीं हो सकती। हमारा किरदार अच्छा हो, हमारा अखलाक अच्छा हो, जो मिलनसार होते हैं, मुस्कुरा कर बात करेंगे और लोगों की मतलब इन्हें के दुख दर्द में हिस्सा लेंगे, उनको मतलब तो ये इस तरह मतलब लोग उसके करीब आएंगे। और दुनियादार भी जो होते हैं ना बाज़ औक़ात, तो इस तरह के मिलनसार और बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करने वाले तो लोग उनके पास भी जमा हो जाते हैं। इसमें एक अट्रैक्शन है। तो अगर दीन का काम करना है तो आप मुंह फुला कर रखें अपना, कोई हाथ मिलाना है तो यूं खाली सौंप दें, तो इससे वो आपके करीब नहीं आएंगे, आपसे मुतासिर नहीं होंगे। कम आएंगे करीब, करीब इसी सूरत में आएंगे कि आप इनकी सफ़ों में चले जाएं। काम बुला बुला कर हो ये ज़रूरी नहीं, जा जाकर होता है। बुला कर जमा करके काम ये एक इज्तिमाई कोशिश, इज्तिमाई काम है। और जा जाकर एक एक के पास ये इनफरादी कोशिश है। और इज्तिमाई कोशिश के मुकाबले में इनफरादी कोशिश कई गुना ज़्यादा मौसर होती है। ये तो आप में से जो भी नेकी की दावत है उनको तजर्बा होगा। अब आप ऐलान कर दो कि भाई ये ओवरसीज़ का इज्तिमा फैज़ान मदीना में हो रहा है, आप दुनिया की सारी मस्जिदों में ऐलान कर दो कि हो रहा है, हो रहा है, आओ हो रहा है, बस ये ऐलान करते रहो, आप यकीन माने एक भी नहीं आएगा। कराची कौन आएगा यार ऐलान सुनकर? ये आप लोग जो जमा हुए हैं ना, ये आप ऐलान सुनकर मदनी चैनल पर ऐलान सुनकर या सोशल मीडिया पे ऐलान सुनकर, मैं समझता हूँ नहीं आए, आप पर इनफरादी कोशिशें हुई हैं। एक दूसरे को दावत दी गई है, बार बार याद दिलाया गया है, सीट ओके की कि नहीं की, सीट कंफर्म की कि नहीं की, सीट डलवाई कि नहीं डलवाई, कब डलवाओगे भाई। तो इस तरह हमारे जिम्मेदारों को अल्लाह सलामत रखे कि इन्होंने एक दूसरे को बोल 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 के आज माशाअल्लाह ये रौनकें कराची में कर दी ना, इतने ममालिक से लोग आ गए। तो ये आप भी जीती जागती मतलब ये आपके पास एक बात है कि सिर्फ इज्तिमाई तौर पर अगर आप कोशिश करते खाली ऐलानात करके, समझे, घर जाके बैठ जाते तो यहाँ कोई भी ना आता। ये हुआ इनफरादी कोशिश से। इसी तरह दीगर इज्तिमात हमारे हफ्तावार वगैरह जो होते हैं, ये सब में इनफरादी कोशिश का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, इनफरादी कोशिश का ज़्यादा, इज्तिमाई कोशिश का कम होता है। तो इस तरह मतलब ये कि आप इसको जारी रखेंगे। अच्छा, वो इनफरादी कोशिश में भी अंदाज आपका हो, अमल हो, किरदार हो, बोल मीठे बोल हो, मिठास हो ज़बान में। अच्छा, फिर ये कि जिस माहौल में आप हों, जिस फील्ड में हों, आप मतलब वहाँ मुबल्लिग की हैसियत से हों। ये नहीं कि अब यहाँ तो आकर आप मतलब सर झुका कर बैठ गए और बाहर निकले अपने माहौल में तो अबे तबे अड़े ओए, तो इस तरह मतलब तरकीब ना हो। जहाँ भी जाएं आपका अखलाक एक जैसा हो, आपका किरदार एक जैसा हो, आपका अंदाज एक जैसा हो। ये नहीं कि आप मतलब इस्लामी भाइयों के सामने बिछे बिछे रहें, मस्जिद में बयान करें तो लोग बोलें कि बस यार इसकी नज़र डलवा लो, विलायत मिल जाएगी। और आप जब बाज़ार में जाएं तो बाज़ार वाले आपसे तंग हों, यार इसको मत देना यार, ये लटका देगा, अपनी कैपिटल तबाह हो जाएगी। देगा नहीं जल्दी, फिर थोड़ा थोड़ा करके देगा और अपना काम खराब हो जाएगा। ये कितनों को उसने मतलब इस तरह किया, बड़ा मुबल्लिग बनता है, बड़ा आया नेक आदमी, हम जानते इसको कैसा है। ये नहीं होना चाहिए। आपका किरदार एक तरह का हो, तस्वीर के दो रुख ना हो, एक ही रुख हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, बहुत प्यारा काम कर सकेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और आपके दम कदम से मस्जिदें आबाद होंगी और सुन्नतों की धूमधाम होगी इंशाअल्लाह। घर में भी आपका किरदार अच्छा हो, वरना घर के अफराद बोलेंगे भाई ये आपके सामने सब ये हिसाब किताब होता है, घर में तो ये शेर बबर से कम नहीं है। आकर आते ही चीखता है कि माँ मेरे को थोड़ी देर के बाद निकलना है, कपड़े की इस्त्री, या अपने बच्चों की अम्मी को, सुनती हो, जल्दी कपड़े की इस्त्री करो, मैं अभी बस चला। खाना क्यों गर्म नहीं किया अभी तक, पानी भी ठंडा नहीं रखा। अगर ये धंधा अगर आपका घर में है
تو آپ نے کہ یہ لیکیج ہو جاتی ہے. یہ گھر والے کبھی نہ کبھی باہر بات کریں گے کہ یار دعا کرو. وہ لوگ حیرت کریں گے کیا بول یہ تو ہم کو تو نمازی بنایا اس نے. تو یہ جو گھر میں جو اللہ گلہ کرتا ہے نا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو گھر کی باتیں پھر باہر آ جاتی ہیں. تو یہ کہ جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو گھر میں بھی اپنا کردار, پڑوسیوں میں بھی کردار صاف ستھرا ہو, کاروبار جہاں کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, دکانداری کرتے ہیں, ہر جگہ آپ کا کردار جو ہے نا وہ سنتوں کا آئینہ دار ہوگا. آپ پھر دیکھو کہ آپ کے علاقے میں, آپ کے شہر میں, آپ کی کنٹری میں, آپ کی سٹی میں سنتوں کی کیسی بہاریں آتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے ابھی دوران بیان ارشاد فرمایا مسکرانا. کچھ واقعات ایسے میرے سامنے ہے, کہیں مجھے بھی موقع ملا تو اسلام میں مسکراتے نہیں تھے, تو بات مسکرانے کی چلی. تو جب بات مسکرانے کی چلی تو مسکرانے والے کلام ہوئے, مسکرانے والے الفاظ کہے گئے. تو جو نہیں مسکراتے تھے وہ بھی تھوڑا مسکرائے, لیکن اس حالت میں بھی کچھ نہیں مسکرائے. اب یہ جو ہے کہ اگلا بولے کہ جب تک کہ میرا اجارہ نہیں ہوگا میں مسکراؤں گا نہیں. اب نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے. تو ایک اسمائل الاؤنس بنائیں آپ, مسکراہٹ الاؤنس. تو اس کے بعد ہی ہم کو کچھ نہ کچھ مطلب کہ پاؤ 2 پاؤ آدھا کلو ہم تھوڑا مسکراہٹ آپ کو دے دیا کریں گے, آپ بھی کیا یاد کرو گے. تو مسکرانا کتنا ضروری, مسکرانے کی کتنی اہمیت. تو یہ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا ابھی بھی آپ کو پتہ, ابھی بھی آپ دیکھیں گے اندر گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے جو ابھی بھی نہیں مسکرائے ہوں گے. وہ حیرات میں ہوں گے کہ یار یہ بول کیا رہے ہیں مسکرانے کا نا. تو ان کو کیسے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. ان کو تبسم کورس کرواؤ. میں پہلے بہت پرانا میرا مطالبہ یا مشورہ ہے, یا ویسے تو ایک شہر, ایک ملک میں, کسی ملک میں, ایک شہر میں یہ ہوا ہے, وہ مسکرانے کا کورس, کیا تبسم کورس نام رکھا نا, تبسم کورس. تو وہاں سے پیغام آیا کچھ, تو میں نے ان کا کورس بھی منگوایا تھا کہ سکھاؤ گے کیا کیا. بڑی روایتیں انہوں نے جمع کی تھی کہ ہم یہ سکھائیں گے, جس کو ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے نا, کچھ مہینے ہوئے ہیں. تو ایک نے تو چلو میری دعوت قبول کی ہے, اچھے ذمہ داران ہیں جنہوں نے کیا ہے, مطلب یوں عام اسلامی بھائیوں نے نہیں کیا, دعوت اسلامی والوں نے کیا ہے. تو یہ کہ یہ بھی صحیح بات ہے کہ سکھانا پڑے گا, بات کرنا بھی سکھانا پڑے گا, کیونکہ بات کرنے کی بھی ہم کو ترکیب ہے نہیں. مطلب وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک چٹکلا ہی کہہ لیں کہ کسی کوئی مطلب پروفیسر تھا, وہ بات کرنا سکھاتا تھا, اس کی فیس تھی. تو بھائی یہ فیس, اس کو پتا تھا کہ یہ فیس ہے اس کی. تو ایک شخص گیا, اس سے تھوڑی بات چیت کی اس نے, اور بولا میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. اس نے پروفیسر نے اس کو جو اس کا ریٹ تھا نا, چارج, وہ اس نے ڈبل بتایا. اس نے بولا بھائی آپ کا تو وہ ریٹ تو ڈبل کیوں بتا رہے ہو, وہ ریٹ تو وہ ہے. بولا ریٹ وہی ہے میرا, سمجھے, لیکن مسئلہ کہ میں نے تمہاری بات چیت سنی, تو تمہاری جو بات چیت کا اسٹائل اور جو الفاظ ہیں نا, پہلے تم کو یہ مجھے بلانے پڑیں گے, تو اس کا یہ چارج ہوگا. اور جب یہ بھولو گے, سمجھے, ڈیلیٹ ہوگا جب تمہارے دماغ سے, تو اب میں پھر نیا اس پہ بھروں گا انداز, تو اس کی یہ فیس. تو یہ سمجھانے کے لیے. تو واقعی یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو مطلب بات کرنے کا انداز نہیں آتا, میں صحیح بولتا ہوں, گفتگو کا انداز نہیں آتا, بالکل رف انداز, جارحانہ انداز, کاٹ کھانے والا انداز ہوتا ہے ہمارا. بات وہی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھیں اس کو اس انداز میں کرتے ہیں جیسے ہم لوگ یعنی سبھی شامل ہے تقریباً کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ کہ ہمارا انداز یہ ہے, یہ جارحانہ ہے, تم یہ کر لیتے تو صحیح تھا نا, یہ حکیمانہ انداز ہے. تو یہ حکیمانہ انداز ہمیں نہیں آتا, سمجھانے والا انداز نہیں آتا, سمجھے, جھٹکے مارنے والا انداز آتا ہے ہم لوگوں کو. اچھا اب یہ ہم بھولیں کیسے, یہ پھر کوئی معلم چاہیے ایسا جو ہمیں بلائے, یہ انداز بلائے اور اچھا انداز سکھائے. لیکن اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اس طرح سیکھیں گے تو کوئی نوکری تھوڑی ملے گی, جاب تھوڑی ملے گی, انکم تھوڑی ہوگی.
تو سیکھیں. مذہبی تعلیم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ مدرسے، دینی مدرسے جو ہیں یہ مفت سکھاتے ہیں، چارج نہیں لیتے، بلکہ کھلاتے پلاتے ہیں، مفت رکھتے ہیں، لوگ آنے سے کتراتے ہیں. اور دنیاوی جو تعلیم کے ادارے ہیں فیس لیتے ہیں، اگر وہاں رہنا ہے تو اس کا بھی کرایہ لیں گے، ہاسٹل جس کو یہ بولتے ہیں، اور کھانا پینا وہ بھی اپنے پلے سے، 1 ٹکا بھی نہیں دیں گے، آپ سے پیسے دیں گے. اور وہاں مطلب یہ نہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، جو گر رہے ہیں ان پر، اتنی مخلوق وہاں مائل ہے. اور یہاں محنتیں کرنی پڑتی کہ آؤ نا عالم بنو، آؤ حافظ قرآن بنو، آؤ ہم آپ کو مفتی بناتے ہیں. اس میں کوئی پیٹ تھوڑی بھرے گا، معاذ اللہ. یہ لوگوں کے ذہن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، علماء بھی کھاتے پیتے ہیں، بھیک نہیں مانگتے، کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، بال بچے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. دنیا آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ سب ہو رہا ہے. بھوکا کوئی نہیں مرتا. جس کو اللہ پاک نے جتنی زندگی اس کا مقدر کی کہ بھئی اتنا یہ جیے گا، تو اتنا زندہ رکھنے کے لیے یہ رب کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو روزی فراہم کرے گا. لیکن ہم لوگ ناشکر ہیں. روزی کا ذمہ اللہ پاک نے دیا، ذمہ کرم پر ہے. اس کے اللہ پر یہ کوئی بھی واجب نہیں ہے، یہ ذہن رکھیے گا. کمپلسری کچھ بھی نہیں ہے اللہ پر، یہ اس کے ذمہ کرم پر، اس کے کرم پر اس نے دیا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا، اور وہ روزی دے بھی رہا ہے. اچھا، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی، پھر بھی بندہ مارا مارا پھرتا ہے اس کے لیے اور لوٹ مار کر رہا ہے. لیکن مغفرت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی، اس کے باوجود مطلب اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. یہ جنرل بات ہے. مغفرت کی کسی کو نہیں پڑی، اور روزگار کی پڑی ہے جس کا تو یہ طے ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ملتا رہے گا. اس کا مطلب ہی نہیں ہاتھ پاؤں باندھ کے، اب نہ آپ ایسا کریں گے بھی نہیں، مجھے پتا ہے، سمجھے. لیکن میں یوں مطلب اللہ چاہے تو اس پہ بھی دے گا. لیکن بہرحال وہ خالق اسباب ہے، مسبب الاسباب ہے. اپنے کسب بھی کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. لیکن اصل جو توکل یہ ہے کہ بس نظر اللہ سے نہ ہٹے، اللہ پاک کے کرم پر نہ ہٹے کہ میں جتنی محنت کروں گا کچھ بھی نہیں ملے گا، رب نہیں چاہے گا تو. اور تھوڑی محنت کروں گا، رب چاہے گا تو مالا مال کر دے گا. کچھ بھی نہیں کروں گا تب بھی اللہ پاک مجھے مالا مال کرے گا. تو نظر اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر ہو، کہ جس نے اسباب کو بھی تخلیق کیا، پیدا کیا، بنایا. تو اللہ پاک بس ہم کو مطلب ہدایت دے، عقل سلیم دے. تو یہ بات چلی تھی تبسم پر نا. تو میں نے کسی کو وہ کوئی تبسم کے تعلق سے تحریر دی تھی، کچھ عرصہ ہوا، یا حدیث پاک شاید کوئی صوتی پیغام میں اس کو ضمناً سنائی ہوگی. تو اس کا پیغام آیا کہ آپ نے صحیح کہا، میں مسکراتا نہیں ہوں. تو میں مسکراتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے، لیکن آپ کی اس پیغام کے بعد میں نے مسکرانے کی کوشش شروع کر دی ہے. اور میں اب اتنا مسکرایا ہوں کہ میرے یہ گال دکھ گئے ہیں. عادت ہی نہیں تھی مسکرانے کی، تو گال دکھ گئے اس کے. تو بہرحال یہ کہ یہ چٹکلا، اور یہ سچا چٹکلا ہے. الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن چٹکلا سچا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور بھی اس طرح کے اکا دکا واقعات ہیں. تو یہ کہ مسکرانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ کرام کے ایسے ایسے ارشاد اس میں ملتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دیکھا آقا کو مسکراتا دیکھا. ایسے بھی اقوال ہیں، جس نے جو دیکھا وہ روایت کر دیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکراتے تھے. تو ام درداء نے ان سے عرض کیا کہ آپ جب دیکھو مسکراتے ہیں. بولا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا مسکراتا دیکھا تو ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. اور بھی اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے تو مطلب بڑے واقعات ہیں. اور ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. ہم جب رو رہے ہوں
تو اس مسکرانے والے محبوب کی دعا ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ میں. پھر یہ کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام. اس مسکرانے کی ادا پر لاکھوں سلام. عادت، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مسکرانا تکلف سے نہیں تھا، عادت میں شامل تھا، اور اس کے فوائد سبحان اللہ. تو آپ مسکراتے ہیں، ابھی تو مسکرائیں گے، اب یہ مسکرانا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب مطلب یہ کہ کسی سے ملیں جلیں، انفرادی کوشش میں بھی مسکراتے ہوں گے. کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، تاجر جو ریٹیل تاجر ہوتے ہیں نا، یہ بھی مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، بڑا ملنساری کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ کسی طرح گاہک جو ہے بوتل میں اتر جائے. ان کا اپنا مفاد ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں مسکرانا ہے کہ کسی طرح بھی آقا کی زلفوں کا اسیر ہو جائے، قریب آ جائے، کسی طرح سنتوں کا پابند، نمازوں کا پابند اور مذہبی اپنا جو ہے عمل جو ہے اسلام کے مطابق کر لے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے. یوں مسکرانے کی کوشش کریں. مسکرانا نہیں، اگر عادت نہیں ہے تو اس کو تکلف کے ساتھ عادت بنائیں. پچھلے دنوں مجھے کچھ آزمائش تھی، تو بڑی مطلب ہے کہ منہ بن جاتا تھا میرا، اور تو میں کیا اس کا مقابلہ یوں کرتا تھا کہ میں زبردستی اکیلا بھی مسکرا لیتا تھا. اس دوران میں مطلب میری عادت نکل جائے گی مسکرانے کی، کیونکہ مجھے دنیا سے جانا ہے مسکراتے ہوئے. میری یہ نہیں تمنا ہے کہ میں دنیا سے آقا کا جلوہ دیکھوں اور مسکراتا چہرہ دیکھ کر میرے ہونٹوں پر بھی تبسم، مسکراتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا آقا کے جلووں میں گم ہو جاؤں. تو یہ خواہش رکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ چاہیں تو کیا بعید ہے ان کے لیے، سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، وہ تعزیت کے لیے جائیں، کسی کی عیادت کے لیے جائیں، وہ کینسر کا مریض ہو تو وہاں پہ بھی مسکرانا ہے. یہ پھر ہاں وہ تو سمجھتے ہیں، اتنا سمجھتے ہوں گے نا کہ بار میں کہنے لگا تھا بھول گیا تھا، آپ نے یاد دلا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مطلب یعنی کسی کی ماں فوت ہو گئی اور اس کے آنسو تھمتے نہیں، اور آپ ہیں کہ وہ سیکھ کر آئے ہو میں مسکرائے جا رہے، اور وہ کہیں کچھ کا کچھ ہو جائے کہ یار اس کو اتنی خوشی ہوئی ہے، یار تو یہ آیا کیوں میرے پاس، یار اکیلا ہی خوشیاں مناتا. تو کسی مصیبت زدہ سے ملیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں اپنا چہرہ ایسا بنائے کہ جیسے ایک غم کے آثار آپ کے چہرے پر ہوں. یہ الحکمت و ضالۃ المؤمن ہے، حکمت مسلمان کا گمشدہ خزانہ ہے. ایسا نہیں کہ مطلب ہر جگہ آپ میت پڑی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کا موڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مسکرانا اچھا ہی نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا کہ کبھی خندہ زیر لب ہے. خندہ زیر لب اس کا معنی ہے کہ مسکراہٹ ہے، تبسم ہے. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے. نے کبھی تو ایسا کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے، کبھی ایسا عشق میں غم کی کیفیت بن جاتی ہے کہ ساری رات آقا کی یاد میں رو رہے ہیں، ہے نا. تو کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. یعنی کبھی غم کی کیفیت ہے، کبھی خوشی کی کیفیت ہے. تو اس میں ایک انسان کی بھی مطلب یہ ہے کہ وہ انداز ہوتا ہے نا، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی دل میں کچھ ہوتا ہے، کبھی تو اس طرح ہوتا ہے. مطلب تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا، نہ سمجھ میں آ سکا مجھے تو بتا. کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی، کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کچھ سوالات اس طرح کے جمع ہوئے ہیں، اور انہی کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات فیملی بڑی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی عمر بڑی ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بڑھنے سے جس چیز کا جو سب سے پہلے لاس ہو رہا ہوتا ہے وہ دینی کام کرنے کا جو ایک ہمارا جو جدول ہوتا ہے یا دینی کام کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ہم پورا نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، گھر بار کے تعلق سے بھی،
روزگار کے تعلق سے، بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں اگر آپ ہماری کوئی سی رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو بڑھنا ہے اس طرح کا، یہ دینی کام کو، نیکی کے کام کو متاثر نہ کرے، ہم اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں اور یہ چیزیں بھی ہماری متاثر نہ ہوں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ تو اسی کے لیے تو اپنے نے محبت بڑھاؤ ایک شعبہ قائم کیا ہے نا. تو ایسوں کو مطلب کہ مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ مائنس تو کرنا ہوتا ہے نا. وہ دین کا کام مائنس کر دیتے ہیں اور دنیا کا مائنس نہیں کیا. یار دکان تو دو دو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک دکان میں پیٹ نہیں بھرتا، بھر تو جاتا ہے نا. ایک دکان مائنس کرنا یار، نیکی کی دعوت دینا کیوں مطلب مائنس کر دیا کہ دین کے کام کے لیے ٹائم جو تھا وہ اس میں دکان میں لگا دیا. تو یہ مطلب ہے اس طرح. تو ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو گھر میں اکیلا تو فلاں. میں اپنی مثال میں سے دیتا ہوں کہ میں جب الحمدللہ کام کے لیے بڑھا آگے دعوت اسلامی کے لیے، تو میں اپنے گھر کا واحد سرپرست. یہ بچہ بھائی کیا دودھ پیتے تھے یا کھانا سیکھ گئے تھے؟ آپ دودھ پیتے تھے چھوٹے سے تھے جب دعوت اسلامی بنی نا؟ نہیں تب فیڈر میں نہیں پیتے ہوں گے. نہیں چھوٹے تھے، میرا خیال چھوٹے تھے. 80 کی پیدائش ان کی، 80 کی 81 میں دعوت میں کام شروع ہوا. اچھا، تو اب میرے بچے جو تھے تو یہ اچھا، میں واحد کفیل کمانے والا میں ایک ہی، گھر کا مرد اور کوئی نہیں تھا، باقی لیڈیز. ٹھیک ہے نا. بہنیں بھی تھی میرے پاس 2، ان کی امی بھی تھی. مجھے کبھی کسی نے روکا نہیں. خدا حافظ جاؤ. مجھے کھانا پکا کر دیتے ہیں، ٹفن باکس لے کر میں جاتا. میری بڑی بہن پکا کے دیتی تھی میرے کو، میں جاتا تھا. یہ تو بیچارہ چھوٹا تھا جو میرا ساتھ کیا دیتا. نہ یہ تھے، نہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ فیضان مدینہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہاں ان کا تصور بھی تھا، کوئی پروگرام میں بھی نہیں تھا. یہ وہ نکلتے گئے، کام کو کام سکھاتا گیا اور آج ماشاء اللہ باغ باہر ہے. تو میں اپنی مثال کہ یار میرا کون تھا یار؟ مجھے تمہارا تو مصروفیت تو یہ تو کوئی سنبھالنے والا نہیں، تو میرا کون تھا؟ رب نے سنبھالا تھا پہلے بھی، بعد میں بھی سنبھالا، رب بھی سنبھال رہا ہے. نیت صاف منزل آسان. یعنی جس کو کام کر رہا ہوں نا اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا ہے نا. کام نہیں کرنا تو بہانے ہزار ہیں. اب نکلو تو صحیح یار. آپ کی ایسی غیبی مدد ہوگی. میں صحیح بولتا ہوں کہ اس وقت مطلب ہم جب وہ بھی دور تھا، بس میں کھڑے کھڑے سفر کیے، ویگن میں مرغے بن کے سفر کیے ہیں، اس علاقے میں جا رہے ہیں اس علاقے میں جا رہے ہیں، بعض اوقات کتے بھونکتے ہوتے. کچھ میرے کو کچھ ساتھ ہوتے تھے 2-4 اسلامی بھائی، جاتے تھے ترکیب بنا کے مسجد میں بیان کرنے کے لیے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، ابھی تک میں پورا کراچی نہیں گھوما ہوں. آپ اندازہ لگائیں یہ شہر اتنا بڑا ہے کہ اس میں ملک کی کئی کنٹریز سما جائیں. جو چھوٹی چھوٹی کنٹری ہوتی ہے نا اندر، اتنا بڑا شہر ہے. تو شروع میں تو بہرحال لوگوں نے بڑا شک شبہ بھی کیا، باتیں بھی بنی، کچھ نہ کچھ ہوا. آہستہ 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 سمجھ آتی گئی الحمدللہ. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت جلدی مجھے ترقی ہوئی. اگرچہ مخالفت اب بھی کرنے والے کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ہم کسی کا برا کیوں چاہیں؟ وہ بھی آ جائیں، مبلغ بن جائیں ہمارے. تو کئی آ بھی گئے الحمدللہ. غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو یہ ہوتا رہتا ہے. مجھے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہوا جب زور کی چلتی ہے نا تو یہ جو ایگل یا جو بڑے پرندے اڑنے والے ہیں، عقاب، شہباز وغیرہ، یہ اور اونچے اڑتے ہیں، گرتے نہیں ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو بہرحال یہ کہ کام ہو، بال ہوں، بچے ہوں، شادیاں ہوں، جو بھی ہو کام بڑھنا چاہیے. پیچھے ہٹنے کا اپنی ڈائری میں سے نکال دو، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہاں کچھ بھی ہو جائے. دعوت اسلامی میں اگر چاہوں قسم کھا سکتا ہوں، ایسی پوزیشن میں نے دعوت اسلامی کی، میں نے جو فیل کی ہے کہ جب سے دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی الحمدللہ. مسلسل آگے بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اور آج 65 ملک یہاں کر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے فیضان مدینہ میں. تو یہ الحمدللہ. تو آپ بھی قدم اٹھائیں تو یہ قدم ٹوٹ سکتا ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا.
ایسا جذبہ لے کر اٹھیں، انشاءاللہ کوئی مسجد ہماری خالی نہیں رہے گی، کوئی بچہ بے نمازی نہیں رہے گا، اور کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی غیبت نہیں کرے گا، سب انشاءاللہ نیکیوں میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کریں تو صحیح یار، کرنے والے بنیں، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمت مردات مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تھوڑا وہ انسان ہے، آزمائش بھی آتی ہے، امتحان بھی آتے ہیں، میری بھی آئی، میں مطلب اتنی سیکورٹی کیوں لگی ہوئی ہے؟ میں نے کسی کی، ابھی بھی کوئی میرے کو نہیں بولتا کہ ہماری جاگیر اس نے دبا لیا، ہمارے پیسے یہ لے کے بھاگ گیا، یہ کوئی نہیں بولتا، یہ یا رسول اللہ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولتا رہے گا جب تک دم میں دم ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ مطلب میں جو بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے، تو مجھ پر اس طرح کے بلیم نہیں ہے، کوئی جھوٹ بول کے بلیم لگائے تو وہ آخرت میں وہ جواب دے گا، لیکن اس طرح کے نہیں ہے مطلب جنرلی بلیم، بلکہ مطلب میری دشمنی اب وہ دین کی، اب دین کے جو دشمن ہیں وہ مجھے پسند نہیں کریں گے کہ اس کو ہٹاؤ، اب ان کو بھی دیر ہو گئی، سچی بات ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارا نیٹ ورک اتنا بڑا ہو گیا، اللہ کی رحمت سے شورا بھی بن گئی، اس کے 29، اور ابھی یہ شورا جو ہے نا، یہ شورا کوئی فرد نہیں ہے، یہ بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اس میں گھٹتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ مبلغین ذمہ داران، اس کو اب کوئی اللہ نے چاہا تو مٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی اتنا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کریم مجھے بھی مزید زندگی دے اور آخری سانس تک میری تمنا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں۔ لیکن ایک میں بات بولتا ہوں کہ مطلب اللہ کا کرم ہے کہ اس کا ایسا کرم ہوا کہ میں بچا کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، اور جب تک وہ چاہے گا، جب تک وہ چاہے گا ہم بیٹھے رہیں گے۔ میں شہادت مدینے میں چاہیے مجھے، میں گولی کھا کر یا دہشت گردی کا نشانہ بننا نہیں چاہتا، مرنا تو ہے، میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر میرے کو کچھ یوں ہوگا نا تو شاید نقصان بہت ہوگا امت کا، لاشیں بہت ہو سکتا گریں، وہ خرابیاں اور فتنے فساد خدا نہ خواستہ ہوں، تو اس لیے مطلب امن و امان کے ساتھ مدینے میں شہادت، البقی چل بقی، کل نہیں بس آج بقی، آقا اپنے قدموں میں رکھ لے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ ہر آرزو بندے کی پوری ہو جائے، ہوتا وہی جو رب چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا، شاہ کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ، شاہ کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ، گرچہ جان جائے خدمت سنت نہ چھوڑوں گا، شاہ کرتے رہے مشکل کشائی یا رسول اللہ، کسی صورت بھٹک سکتا نہیں میرا ہے سنت سے، مجھے حاصل ہے تیری رہنمائی یا رسول اللہ، یہی ہے جرم میرا، سنتوں کا ادنیٰ خادم ہوں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल ये कि मैं तो अमन की मौत मरना चाहता हूँ, मदीने में अमन है, समझे, और मरने के बाद भी मैं अमन चाहता हूँ, तो जीते जी बेअमनी क्यों चाहूँगा। तो दावत इस्लामी की पॉलिसी अमन, पीसफुल, ये मूवमेंट दावत इस्लामी जो है हमारी, ये पीसफुल है, पुरअमन है, और अमन की दावत देती है, अमन कायम करने की कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी हड़ताल की कॉल नहीं की, कभी एहतजाज नहीं किया, कभी धरने नहीं मारे, कभी कुछ भी मतलब इस तरह का, ना किसी अपनी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम खड़े किए, ना किसी और मुल्क में किसी हुकूमत को हमने परेशान किया। अल्लाह की रहमत है कि हमको गैर मुल्की, जहाँ गैर मुस्लिमों की अक्सरियत होती है, वहाँ के जेलों के अंदर भी काम करने की इजाज़त है बाज़ मुल्कों में, और वहाँ अगर हम किसी को मुसलमान भी कर लें तो एहतजाज नहीं है उनकी तरफ से कि इनको किसी तरह क्राइम रोके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्राइम रोकते हैं, और करम है अल्लाह पाक का। और मैंने बहुत पहले भी कहा हुआ है कि अल्लाह ना करे मुझे कोई गोली मार दे, है ना, गोली मारे इससे पहले इसको रोको कि ना मारे। अगर वो मारने में कामयाब होता तो फिर सामने गोली नहीं चलानी, भागता तो भागने दो अपने को। अब चला गया, ठीक है, अब मेरे उसको मार दोगे तो मैं जिंदा नहीं हो जाऊंगा, अपने को ये करना ही नहीं है। मेरी तरफ से अपने कातिल को मैंने अपना खून माफ़ किया हुआ है, क्योंकि वो कत्ले मुस्लिम में 3 हक, एक तो अल्लाह का हक कि हुकूकुल्लाह, तो वो हक़ुल्लाह में माफ़ नहीं कर सकता। अच्छा, वारिसों का हक, हक के वरसा, वो भी मैं माफ़ नहीं कर सकता। इनको दरख्वास्त की हुई है कि माफ़ कर देना, केस नहीं करना। अच्छा, और एक हक मकतूल का अपना, तो वो मैं माफ़ कर चुका। एक हक माफ़ होगा, 2 बाकी है जो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अपने को अमन अमन करना है। हर मुल्क में जहाँ भी आप काम करें, बस कोई ऐसा अंदाज आपका ना हो, कोई ऐसी बातें नहीं करनी आपने, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने जिससे इश्तियाल पैदा हो और मतलब लड़ा लड़ी और मारा मारी का माहौल बने, या खुद गवर्नमेंट आपको उठा के सरियों के पीछे कर दे, बंद कर दे, है ना। तो जिस तरह भी मतलब, तो आपको मतलब, हाँ, किसी की चापलूसी भी नहीं करनी, तो हमने अपने दीन का काम करना है और अमन के साथ करना है। मुदाहनत भी नहीं करनी कि कोई समझे कि भाई ये तो सबके साथ मिलजुल कर रहे हैं, और ये तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम कट्टर सुन्नी है और पक्के मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सिर्फ सुन्नी है, सिर्फ मुसलमान है, ये भी ज़हन रखिएगा कि ये भी ठीक तो वो भी ठीक, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो बहरहाल ये कि आप अमन के साथ अपना मतलब यानी कि काम करते रहें, और कोई ऐसी मतलब ऐसा इक़दाम ना हो जिससे कोई मसाइल खड़े हों। अल्लाह पाक आपकी भी हिफाजत करे, आपके सदक़े मुझे भी महफूज रखे। तो बहरहाल ये कि मुस्कुराहट से बात चलते चलते कहाँ निकल गई, तो मुस्कुराहट में बहरहाल बड़े फ़ायदे हैं। जिस तरह कुछ दवाएं पेन किलर होती हैं, इसी तरह मुस्कुराहट टेंशन किलर होती है। मुस्कुराता चेहरा लोगों को अच्छा लगता और उनके जहनों में बैठ जाता है। मुस्कुराहट थके हुए शख्स को एनर्जी, हिम्मत हारे हुए को उम्मीद, और परेशान शख्स को तसल्ली और ढारस देती है। मुस्कुराहट इन तबस्सुम वो नेमत है जो खरीदी नहीं जा सकती और चोरी भी नहीं हो सकती। मुस्कुराहट का लुत्फ लोगों के सामने मुस्कुराने में है। तो इस तरह आप खुशियां बांटने वाले बने और खूब तबस्सुम करें। देखो जुग दर जुग आपके साथ लोग शामिल होते जाएंगे। अब क्यों रोते हैं कि आपका काम नहीं होता? मुस्कुराना शुरू कर दो, अच्छी तरह मिलना शुरू कर दो, नमाजों की दावत दो, नेकी की दावत दो, घर से बुलाओ। अब तो घर से बुलाना भी, हम तो घरों पे जाते थे यार बुलाने के लिए, अब फजर में उठाने के लिए, लेकिन अब तो आसान हो गया है। अब तो सोती पैगाम दे, आप वॉइस मैसेज, फोन रिंग, कॉल, जो भी आप कर सकते हैं। तो घर बैठे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हो सकते हैं पहले इन चीज़ों का हमारे पास तसव्वुर नहीं था। तो अल्लाह का करम है कि अब तो काम करना आसान हो गया। एक से एक किताबें आपके पास बयान तैयार करने के लिए। हमें पता नहीं किस तरह हम बयान तैयार करते थे, क्या था हमारे पास। तो इंशाअल्लाह वो आसानियाँ हैं, से फ़ायदा उठाएं और दीन का काम अपने अपने मुल्क में ऐसा करें कि बस कोई मुसलमान जैसे बेनमाजी ना रहे। तो इंशाअल्लाह ये कि बड़ा फ़ायदा होगा इससे, और सुन्नतों के पाबंद बन जाएं सब, इंशाअल्लाह नेकियां करने वाले बन जाएं, हलाल खाएं, हराम ना खाएं, झूठ ना बोलें, ग़ीबत ना करें, सच्चाई को अपना उसूल बना लें, किसी को धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें।
انشاءاللہ اچھے اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ اچھے اچھے مسلمان بن کر آپ اچھا جو دین ہے ہمارا اس کو خوب پھیلائیں گے، اور اچھے اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھوم مچائیں گے، اور عشق رسول کے جام لوگوں کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق انسان سے سبھی، بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق انسان سے سبھی، مسکرا کر سب سے ملنا، دل سے کرنا عاجزی، مسکرا کر سب سے ملنا، دل سے کرنا عاجزی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک اور مطلب نفس و شیطان کے مقابلے بھی ہتھیار نہ آپ اپنے پاس سجا لیں۔ ہے کسی کے پاس؟ ہے؟ دو چار کے پاس ہی ہے پیچھے بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی مسواک، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اور اس سنت میں الحمدللہ بڑی عظمت ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز یعنی بچنا۔ نمبر 2 مسواک کا استعمال۔ نمبر 3 صلحہ یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا۔ حوالہ حیات الحیوان للدمیری جلد 4 صفحہ 166۔ حضرت علامہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ الطحطاوی میں مسواک کے فوائد و فضائل یوں بیان کرتے ہیں: مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت مت کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی خوشنودی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہمیشہ مسواک کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، جسم کو توانائی یعنی قوت طاقت بخشتی ہے، حافظہ نے میموری کو تیز کرتی ہے، اور عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، بدن کو اللہ پاک کی اطاعت کے لیے طاقت دیتی ہے، نزع میں یعنی جب روح قبض ہو رہی ہوگی آسانی، اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے، رائٹ ہینڈ میں، پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی، حاجتیں پوری ہونے میں اس کی امداد کی جاتی ہے مسواک کرنے والے کی، قبر میں آرام و سکون پاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دنیا سے پاک صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، یعنی اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ حوالہ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقل فلاح، پیج نمبر 68 تا 69 ملخصاً۔ فرمان مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، تلاوت قرآن اور مسواک سے بلغم دور ہوتا ہے۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 67 اردو مکتبۃ المدینہ۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قادریہ سلسلے کے ہمارے پیشواؤں میں سے ہیں، غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں یہ، تو ان کو
وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا 1 دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی، گولڈ کا ایک وہ سکہ ہوتا تھا دینار، اب دنیا میں دینار تو ہے مگر کاغذ کا ہے، گولڈ کا نہیں ہے، تو 1 دینار میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی، جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ تو کیا جواب دوں گا؟ یہ تھے عاشق سنت، اور ہم لوگ ہیں عاشق دولت، بدقسمتی سے۔ ملخص از لواقع الانوار صفحہ 38 سیرت حلبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیلو کی مسواک پسند تھی۔ یہ پیلو ایک درخت ہوتا ہے، اس کی مسواک ویسے ہوتی بھی کم قیمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو خیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسواک استعمال فرمایا کرتے، اگر پیلو کی میسر نہ ہوتی تو کھجور کی شاخ کی، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو جو موجود ہوتی اسی کو استعمال فرما لیا کرتے۔ حوالہ البدر المنیر جلد 2 صفحہ 64 تا 65 دار الہجرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اس میں ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، وہ اس کا مطلب مسواک شریف کے فضائل، مختصر سا رسالہ ہے، یہ ضرور حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی اسٹڈی کر لیں، انشاءاللہ کافی معلومات ہوگی آپ کو۔ تو مسواک یہ بس اب طے ہے اپنا، مسواک نہیں چھوڑی۔ یہ پیلو کی مسواک پیلے رنگ کی ہے بھی، دیکھو یہ اس میں پیلا ہٹ ہے، یلو، یہ سب سے افضل مسواک ہے۔ اور مسواکوں میں نے نوٹ کیا سستی بھی ہے، سستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے، زندہ رکھنے، تو زندہ تو شاید زندہ تو ہے یہ کہ مسواک تو کی جاتی ہے، معدوم نہیں، ختم نہیں ہوئی الحمدللہ، پر زندہ رکھنے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو طرح طرح کی کریم اور برش اور یہی لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ میں ان کو ناجائز نہیں کہہ رہا، برش اور وغیرہ لگاتے ہیں، نہیں، مسواک کے قائم مقام نہیں ہے وہ، مسواک لکڑی کی جو ہے اس کی اپنی فضیلت مسلم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوز کیا ہے، نوازا ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی مسواک کرتے تھے، جیسے کہ گھر میں داخل ہوئے تو مسواک کی، تو نیند سے جب بیدار ہوئے، بیدار کیا حضرت نبی کا دل تو سوتا ہی نہیں ہے، آنکھیں سوتی ہیں، تو بہرحال مسواک، یہاں تک کہ آخر وقت جب دنیا سے رخصت کا وقت آیا، اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان عالی شان میں آپ تھے، جہاں آج کل قبر شریف ہے، اور یہ نبی کا خاصہ ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کا مزار بنتا ہے۔ اب تو وہ ختم ہو گئی نبوت، وہ مطلب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے وہیں آپ کا مزار شریف بھی بنا۔ تو بی بی عائشہ کا حجرہ، بی بی عائشہ سے آپ نے مسواک طلب کی کہ مسواک چاہیے، آخری وقت تھا، آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک اپنے مبارک منہ میں رکھ کے چبائی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حاضر خدمت ہوئے تھے، تو وہ مسواک کر رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے، تو پھر انہوں نے عرض کی کہ یہ مسواک میں لوں ان سے، تو آپ علیہ السلام کے اشارے پر پھر لی کے اس کو نرم کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ سے چبا کر اس کو مطلب پیش کیا، اور
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کا جو سفر تھا دنیا سے رخصت کا آخری وقت میں مسواک کی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی ہیں اس پر. روایتیں ہیں کہ اللہ پاک نے میرا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخری وقت میں ملا دیا, تھوک مبارک مل گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ خرید لیں, اور ایسے ہی خریدیں, یہاں سے کچھ خرید کے لے جائیں, وہاں بھی تقسیم بھی کریں تحفے میں, کیونکہ مطلب یہ کہ وہاں شاید آپ کے یہاں کم ملتی ہوں گی. جہاں مسجدیں زیادہ ہیں, نمازی زیادہ ہیں, وہاں تو ملتی ہوں گی, مگر ہر ملک میں ایسا شاید نہ ہو کہ مسواک بآسانی مل جاتی ہو, تو یہاں سے لے کر جائیں. ویسے بھی تحفہ لے کر جانا سفر سے سنت بھی ہے نا, یہ سنت مسواک دیں ان کو, بس سکھانا پڑے گا, نہیں تو ڈنڈی سمجھ کر آگے پیچھے کر دیں گے یہ, اور دیں اس کو جو نماز پڑھتا ہو, جو اس کی قدر کرے. باقی تو یہ ظاہر ہے کیا کریں گے, یہ کچھ اور کر ڈالیں گے. اس کا احترام بھی ہے نا, مسواک ہے. یعنی ایک واقعہ کو اس طرح میں تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کوئی آدمی تھا, اس کا بیٹا کسی بزرگ کے پاس گیا. جب آیا تو باپ نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی گفٹ دی, تو انہوں نے وہ مسواک دکھائی کہ مجھے یہ دی مسواک. تو وہ آدمی جو تھا وہ بس گندا آدمی تھا, اس نے اس مسواک کی توہین کی, اور ایسی توہین کی کہ بس وہ الفاظ میں بول نہیں سکتا. بدبخت نے بس اس کے بس ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہوا. اس میں وہ کتابوں میں لکھا ہوا جو بھی میں بیان نہیں کرتا, تو وہ ایسا مطلب تکلیف میں آیا کہ وہ شاید ایک ہفتے کے اندر وہ مر گیا. وہ آدمی نے مسواک کی توہین کی. یہ وہ عظیم سنت ہے, اس کا احترام کرنا ہے. یہ استعمال ہو گئی, اس کو پھینکنا بھی نہیں ہے, اس کو مطلب دفن کرنا ہے, یا ٹھنڈا کر دیں, بہا دیں, جہاں یہ کنارے پہ جا کر پھر ضائع ہو جائے, نہیں یعنی اندر ہی فنا ہو جائے. جو اعلیٰ ادائے سنت ہے, یہ اس کا احترام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسواک کرو, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. مسواک کرو, مسواک کرو, میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال اتاری مپوتو موزمبیک سے حاضر ہوا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال تھا. نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ سبحان اللہ. ایک رسالہ ہے, یہ اب اگلے ہفتے جاری ہوگا. یہ انگوٹھے چومنے کا انشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ پہنچتا ہے, تقریباً یہ PDF پہنچتا ہے اس کا. تو انگوٹھے چومنا مین اس میں اذان میں, کہ اذان میں چومنے کی روایتیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آقا کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم چومیں تو بھی سعادت کی بات ہے کہ جتنا احترام ہم نام مصطفیٰ کا کریں گے اتنا ثواب ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی برکتوں کا تو یہ عالم ہے کہ آج سے تقریباً 550 سال پہلے کے بزرگ عظیم محدث امام سخاوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک بار ہوا چلی اور ایک کنکری یعنی گرٹ میری آنکھ میں پڑ گئی. نکالتے نکالتے تھک گئے لیکن یہ نہ نکلی, جس کی وجہ سے نہایت سخت درد ہوا. انہوں نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا
تو مرحبم بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، فوراً کنکری یعنی گرٹ نکل گئی۔ حوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 390 تحت الحدیث 1021۔ حضرت رواد رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے سامنے اتنی بات یعنی آنکھ سے کنکری کا نکل جانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 391 تحت الحدیث 1021۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ عظیم محدث امام سخاوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبم بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ کہے، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ یہی کتاب ایضاً المقاصد الحسنہ کا وہی صفحہ وہی حدیث کی شرح۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا سن کر یہ کہے مرحمم بحبیبی وقرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی اندھا ہوگا نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ المقاصد الحسنہ صفحہ 391 تحت الحدیث 1021۔ حضرت طاؤسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے خواجہ شمس الدین محمد بن ابی نصر بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پاک سنی کہ جو شخص مؤذن سے کلمات شہادت سن کر انگوٹھوں کے ناخن چومے آنکھوں سے لگائے اور یہ دعا پڑھے اللہم احفظ حدقتئی و نورہما تو اندھا نہ ہوگا، یعنی اندھاپن سے بچنے کی یہ وہ نسخہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی انگوٹھے چومے، ہمارے والد محترم کی سنت ہے، سارے انسانوں کے والد ہیں۔ 300 سال پہلے کے بزرگ شیخ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فرشتے آتے تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو بتایا گیا کہ آپ کی پیٹھ میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی یہ زیارت کرتے ہیں، آگے چل کر یہ آخری نبی بن کر ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ پاک اس نور کو پیچھے کی وجہ آگے کر دے تاکہ فرشتے پیچھے سے زیارت کرنے نہ آئے۔ اس کے بعد وہ نور آپ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے لگا اور فرشتے آگے سے زیارت کرنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں بھی نور مصطفیٰ کی زیارت چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں وہ نور مبارک جو تھا آپ کے انگوٹھوں میں ظاہر ہو گیا اور آپ نے انگوٹھے چوم لیے۔ حوالہ تفسیر روح البیان اور روض الفائق میں بھی ہے۔ اب آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سنا تو یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ پڑھی، اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پوروں کے اندرونی حصے، یہ اندرونی حصے یعنی یہ چوم لیا، تو دونوں کلمے کی انگلیوں کے پوروں کے اندرونی حصے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔
اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی جس طرح میرے خلیل یعنی میرے دوست نے کیا ہے، جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ حوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ 390 تحت الحدیث 1021۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ حنفی بہت بڑے حنفی عالم ہوئے، اور کوئی بھی دارالفتہ کسی کا بھی ہو حنفیوں کا، یہ شامی رد المحتار فتاوی شامی اس کے پاس ملے گا۔ وہ انہوں نے 200 سال تقریباً شام کے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ تو حضرت علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وفات ان کی ہوئی تھی 1252 سنہ ہجری میں، اور ابھی چل رہا ہے 1447، یعنی 1447 ہجری چل رہا ہے، اور وہ تھے 1252 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اپنے مشہور زمانہ فتاوی شامی میں لکھتے ہیں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو مستحب ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور جب دوسری مرتبہ یہ کلمات سنے، یہ الفاظ سنے، تو یوں کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے۔ ایسا کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیدانہ کیوں ہو اس پر مسلمان، 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 رب کو ہے پیارا، رب کو ہے پیارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، رنگت جگا جا، رنگت رچا جا، رنگت رچا جا نام محمد، آنکھوں کا تارا